اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وسلم علی محمد وعلی محمد وارحم محمد وعلی محمد کما صلیت وسلمت وبارکت وترحمت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید وصلی علی جمیع الانبیاء والمرسلین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ باری تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس رب کعبہ نے اپنے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی پاک طاہر مطہر اولاد مقدسہ مطہرہ کے اوپر درود پاک پڑھنے کا شرف بھی بخشا، اس کا سلیقہ بھی دیا اور اس کے اوپر کاربند ہونے کی ہمت بھی بخشی۔ اور اس کا سب سے بڑا فائدہ کیا ہوا؟ خود میری ذات کو اس کا فائدہ کیا ہے کہ اس سے آپ کی روح، آپ کا جسم، آپ کے قلب اور آپ کا جو باڈی پوری کا مینفیسٹو ہے، جو اس پوری باڈی کا ایک سٹرکچر بنتا ہے، اس سارے کو ایک دوام ملتا ہے۔ اور بالخصوص جو زبان ہے وہ جب باری تعالیٰ کا ذکر اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات والا صفات پر درود پڑتی ہے تو وہ اپنی زکوٰۃ ادا کرتی ہے، کیونکہ جب ہم بول رہے ہیں تو ہم کچھ نہ کچھ مالک الملک کی جو ربوبیت ہے اس کا شکر ادا کر کے اس کی زکوٰۃ اس سینس میں ادا کرتے ہیں کہ ہم اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھ کے اپنا حق ادا کرتے ہیں۔ تو اسی تناظر میں آج میں ایک تھوڑا کرٹیکل ایشو ہے جس کے اوپر میں بات کرنا چاہوں گا۔ وہ کرٹیکل ایشو کیا ہے کہ ہم لوگوں نے بالخصوص جس ملک کو کلمے کے نام پر بنانے کا ایک جس کو کہتے ہیں ایک چورن بیچا گیا، یہ کلمے کے نام پر بنے گا اور اس پر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے گئے اطوار، طریقوں اور شریعت کے مطابق نظام زندگی کو نافذ کیا جائے گا، اور نظام زندگی کو نافذ کر کے اس کو امپلیمنٹ کیا جائے گا تمام سٹیزنز کے اوپر۔ لیکن بدقسمتی کیا ہوئی کہ جو بلاತ್کار اس ملک میں اس کلمے کے نام پر بنائے گئے ملک میں کیے گئے، اس کی عشر شیر دنیا کوئی بھی ملک مطلب اس کی عشر شیر کی مثال دینے سے بھی قاصر ہے۔ چھوٹی سی میں ایک مثال دوں گا، اس ملک میں جو شرع سود ہے جس کے بارے میں اللہ اپنے لاریب کتاب قرآن مجید فرقان حمید میں، اگر کسی کو یقین نہ ہو تو قرآن کو کھولیں اور قرآن کو کھول کر پڑھیں۔ سورہ بقرہ کی متعدد آیات چیخ چیخ کر یہ کہہ رہی ہیں کہ اللہ اور یہ سود ہے وہ اللہ اور رسول کے ساتھ جنگ ہے، اور جو اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کرے گا مجھے خود بتائیں کہ کیا اس کی جیت ہو سکتی ہے؟ اس ملک میں تقریباً 25% کم و بیش 22 سے 25% ڈائریکٹ سود ہے، جو ڈائریکٹ انٹرسٹ ریٹ ہے، لیکن بدقسمتی سے اس کو انٹرسٹ کا نام دے کر اس کو حلال کرنے کی کوشش کی گئی، اور ہر بندہ بالواسطہ یا بلا واسطہ وہ سودی نظام کا حصہ ہے۔ جو یہ بھی چاہے کہ میں نہیں ہوں وہ بھی اس نظام کا حصہ ہے۔ اور پھر ملاؤں کو لگایا گیا کیا کر کے کہ آپ نے ہر بینک کے اوپر کیا جی اسلامک کاؤنٹر ایک بنانا ہے۔ تو کیا کیا گیا کہ میں نے ایک دفعہ مجھے کسی بندہ نے کال کی کہ فون کے اوپر کہ تکافل انشورنس یا کیا فراڈ ہے، تو میں نے کہا کہ یہ تو اس انشورنس سے بڑا فراڈ ہے جو انشورنس پراپرلی ناموں سے کی جاتی ہے۔ یہ تو وہ ہے نا جس طرح فرض کیا میں کہوں کہ تسبیح جو ہے اس سے اگر آپ کسی کو باندھ دیں، ٹھیک ہے، تو یہ وہی ہے کہ ملاؤں نے اپنے مفادات کے لیے، اپنے تجوریوں کو بھرنے کے لیے اسلامک بینکنگ کے لبادہ اوڑا اور اس ملک کو اس طرح دلدل میں دھکیل دیا کہ اس کی مثال دینا بھی قاصر ہے۔ بالخصوص یہاں میزان بینک کے نام سے ایک چربہ نکالا گیا سب سے پہلے اسلامک بینکنگ کے نام سے، اور جس کا سہرا وہ پان والا ایک مولوی ہے جو کراچی میں پوری مسلم قوم کو بالعموم اور پاکستانی قوم بالخصوص اس کو چورم بیچتا ہے، اس کا نام مفتی تقی عثمانی ہے، وہ اس کے بورڈ آف گورنر کا ممبر ہے۔ لیکن بدقسمتی کیا ہے کہ ہم لوگ جب کسی کے اوپر بات کرتے ہیں یا کسی کے اوپر اپنا ایک شکنجہ کسنے کی یا اس کے اوپر بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو پوری جو ہے نا کوے وہ سارے مل ملا کر اس کے پیچھے پڑ جاتے ہیں، کیونکہ یہ مسلمان بدقسمتی سے وہ لوگ ہیں کہ جن کو اگر کوئی یہ کہے کہ تمہارا کان کتا کاٹ کر لے گیا، وہ اپنے کان کی طرف نہیں دیکھیں گے، وہ کتے کے پیچھے بھاگیں گے، وہ یہ دیکھیں کیا کتا ریئلٹی میں موجود بھی تھا یا ریئلٹی میں موجود نہیں بھی تھا۔
تو یہی اسی بدقسمتی کی ایک اور ہمارے جو ملک کے اوپر اس کے بعد جو ایک اور چورن بیچنے کی سب سے زیادہ کوشش کی وہ کیا تھا؟ ختم نبوت۔ اب میرے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خطبہ حجۃ الوداع کے بعد 18 ذی الحجہ کو یہ حدیث بیان کرنا، جس کو کم و بیش 110 راویوں نے روایت کیا، اور جو صحیحین سے لے کر صحیح سے لے کر اصول اربع تک ہر کتاب کا لازمی جزو ہے، جس میں مالک الملک نے فرمایا فمن کنت مولا فہذا علی مولا، جس جس کا میں مولا اس کا علی مولا۔ اور جب اس سے پہلے غزوہ جنگ موتا کے موقع پر جب مالک الملک کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا کہ اے علی تجھے مجھ سے وہی نسبت ہے جو موسیٰ کو ہارون سے تھی، مگر میرے بعد کوئی نبی نہیں، تو سرکار نے یہ ختم المرتبت کے اوپر خود مور لگا دی، خاتم النبیین والمرسلین ہونے کے اوپر۔ اور جب اللہ پاک عز و جل نے جب نبوت اور رسالت کے بعد امامت کا نظام دیا تو ختم نبوت کے اوپر از خود مور لگ گئی، لیکن بدقسمتی سے چونکہ مسلم دنیا نے بالعموم اور پھر اس بر صغیر کے ذہنی اپاہج معاشرے نے بالخصوص وہ اسلام لیا جو اسلام سرکاری اسلام تھا، جس اسلام کا دین محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دور دور کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو کیا ہوتا ہے جی کہ اسی قلعہ اسلام میں، جس کو میں قلعہ شیطان سے تعبیر کرتا ہوں، اس میں ہر وقت ہر موقع کے اوپر یہ جو سول بیوروکریسی ہے یا ملٹری بیوروکریسی ہے یا سول اسٹیبلشمنٹ ہے یا اپنا ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہے یا پھر ان کے جو چاکر جو ہیں، یہ جو جاگیردار اور سیاسی گماشتے، ان کے اوپر جب کوئی مشکل وقت پیش آتا ہے تو یہ کس کا لبادہ اڑتے ہیں، یہ کس کو اوپر اٹیک کرتے ہیں؟ اس قوم کے اوپر ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قانون کا سہارا لے کر اس ملک کے اوپر ختم نبوت کے قانون کا سہارا لے کر اس ذہنی اپاہج قوم کے اوپر اپنی چاروں سمتوں سے اپنے جلگار کرتے ہیں تاکہ ان کو وہاں الجھا دیا جائے اور اپنے مزے اڑا دیے جائیں۔ اسی طرح کا ایک جو تناظر ہے وہ آج کے ان ایام میں گھما پھرا، جس میں قاضی فائز عیسیٰ اور قاضی فائز عیسیٰ کے ساتھ جڑے ہوئے جو کردار تھے ان کے اوپر بات کی گئی، اور ان سے یہ جوڑا گیا کہ قادیانیت کو تبلیغ کی اجازت دی گئی وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ یہ کیونکہ اس کے اوپر تو میں مزید کوئی ڈیٹیل سے بات نہیں کروں گا، وہ قاضی فائزہ جانے، اس کا خدا جانے، اور یہ پورا سینیریو جانے۔ لیکن میں یہ جو بات کرنا چاہوں گا، قرآن حکیم کی سب سے چھوٹی صورت اور مطلب کے لحاظ سے، مفہوم کے لحاظ سے سب سے بڑی صورت، جس میں مالک الملک کیا فرماتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ اس صورت کی سب سے بڑی خوبی کیا ہے؟ اس صورت کی 3 آیات ہیں اور ہر آیت میں 10 لفظ ہیں۔ اس میں مالک الملک نے پورے قرآن کو، پوری شریعت کو نچوڑ اس میں رکھ دیا گیا، اس لیے کہتے ہیں نا کہ یہ صورت ہر دشمن کے خلاف محفظ ہے۔ یہ صورت اگر آپ مشکل میں ہو تو آپ پڑھیں، آپ کے اوپر مشکل آسان ہو جائے گی۔ یہ کسی کو اگر اولاد نہ ہو رہی ہو اس وقت اس صورت کو تلاوت کریں تو اللہ پاک اپنے کرم سے اولاد نرینہ عطا فرمائے گا۔ اس صورت کے اپنے بہت، کوئی بندہ بھوکا ہو اس صورت کو پڑھے وہ سیر ہو جائے گا۔ اس صورت کے اپنے اللہ نے جس کو کہتے ہیں نا کہ عیاں اور پنہاں معجزات رکھے ہوئے ہیں، لیکن اس کا سب سے بڑا معجزہ کیا ہے؟ یہ ختم نبوت کے اوپر بھی خود بخود یہ دلیل ہے کہ ختم نبوت اسی صورت ہی کی تینوں کی تینوں آیات اس کے اوپر چیخ چیخ کر دلالت پیش کر رہی ہیں کہ ختم نبوت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہو چکی ہے، اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت برسالت کے بعد سرکار کی اولاد میں جو امامت کا سلسلہ قائم ہونا اسی سلسلے کی کڑی تھی، لیکن بدقسمتی سے مسلمانوں نے نہ محمد کے دین کی رسی کو پکڑا اور نہ محمد کے ساتھ جڑے ہوئے اہل بیت تھے ان کو پکڑا۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہر بات جو تھی اس وہ نوشتہ دیوار تھی، اور اس میں ہر ایک میں حکمت کے اربوں خربوں موتی جڑے ہوئے تھے۔ کیا سرکار نے فرمایا؟ سرکار نے فرمایا کہ تم اس وقت تک کبھی گمراہ نہیں ہوگے جب تک تم یہ کتاب اللہ اور میری اطرت کو اور میری آل کو چھوڑ نہیں دو گے۔ ان میں سے اگر کسی ایک کو آپ چھوڑو گے تو آپ گمراہ ہو جاؤ گے۔ قرآن چھوڑو گے، آل کو پکڑو گے، پھر بھی گمراہ ہو جاؤ گے۔
اگر قرآن کو پکڑ لیا، آل کو چھوڑ دیا، پھر بھی گمراہ ہو جاؤ گے، کیونکہ تمہیں کو سمجھانے والا ہی نہیں ہوگا، کیونکہ میری آل جو ہے وہ بولتا قرآن ہے، یہ قرآن سامت ہے۔ تو کیا فرمایا گیا، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، اے نبی ہم نے تمہیں خیر کثیر عطا فرما دی، اے نبی تمہیں ہم نے کوثر عطا فرما دی۔ اب کوثر کے ڈفرنٹ مطالب ہیں، اور سب سے جو مستند مطلب ہے وہ بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہا کی ذات والا صفات ہے۔ اور پھر بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہا کے بطن اطہر سے دنیا کو روشن کرنے والے دو ستارے حسن اور حسین ہیں، اور پھر حسن اور حسین کی اولاد ہے۔ پھر اللہ پاک کیا فرماتا ہے، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ کیا فرماتا اللہ پاک کہ اے نبی ہم نے تمہیں خیر کثیر عطا فرمایا، اب تو کیا کر، تو فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، تو اپنے رب کی تسبیح کر، اپنے رب کا ذکر کر، اپنے رب کی تمجید کر، اپنے رب کی توحید بیان کر، اپنے رب کی تسبیح بیان کر، تو نماز پڑھ، اور تو ساتھ ون ہر اور قربانی دے۔ اب قربانی میں بھی ڈیفرنٹ مطالب ہیں، جس کا سب سے بڑا مجھ ناچیز کے نزدیک سب سے بڑا جو اس کا عملی مظاہرہ کیا گیا، وہ میرے آقا محمد مصطفیٰ نے ویسے تو نہیں فرمایا تھا کہ الحسین منی و انا من الحسین، حسین مجھ سے اور میں حسین سے ہوں۔ اس کی عملی تفسیر ون ہر، حسین المظلوم الشہید اکبر نے کربلا کے تپتے صحرا میں اپنے 6 ماہ کے بیٹے سے لے کر 92 سال کے بوڑھے مسلم بن اسجہ تک، 92 سال کے بوڑھے مسلم بن اسجہ علیہ الصلوۃ والسلام کی قربانی پیش کر کے یہ بتایا کہ ون ہر کیسے کی جاتی ہے۔ اور پھر جو سب سے بڑی بات ہے، ان شانئک هو الابتر، بے شک تیرا دشمن بے نام و نشان رہے گا۔ اب جو ختم نبوت کے اوپر بات کرنے کی کوشش کرے گا، اس نے بے نام و نشان ہو کر مرنا ہی ہے، نہ اس کو کسی فائزہ کی ضرورت ہے، نہ اس کو کسی تقی عثمانی کی ضرورت ہے، نہ اس کو کسی لبیک والے نوسر باز کی ضرورت ہے، نہ اس کو کسی شیعہ ذاکر کی ضرورت ہے، اس نے خود بخود بے نام و نشان ہو کر مرنا ہے۔ امیہ بن حلف جس کے اوپر یہ آیات، جس کی عرضہ رسائیوں کی وجہ سے اللہ پاک نے یہ آیات نازل فرمائی، اس کے 10 بچے تھے، آج اس کا نام جاننے والا بھی کوئی بھی نہیں ہے۔ اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد مطہرہ کے ہر پھول دنیا کے ہر کونے پر اپنی نورانی اور اپنی فیوز و برکات کی شمع روشن کر رہے ہیں۔ لیکن پھر جب اولاد رسول کے ساتھ ساتھ عباسی خلفاء نے اور پلرز قائم کیے اور ڈفرنٹ لوگوں کو اس کے پیچھے لگا دیا گیا، تو آپ کو ہر جگہ پر جعلی پیر بھی ملیں گے، جعلی فراڈی مرید بھی ملیں گے، جس طرح آج کل کوٹلی ستیاں کے ایک نوسرباز حق خطیب، وہ جو شف شف کر کے لوگوں کو گمراہ کرتا تھا، آج کل اس کا بانڈا پھوٹ گیا ہوا ہے، اور اس کی جو انڈیا ہے وہ بیچ چوراہے میں ریزہ ریزہ ہو گئی ہے۔ اس کے پیچھے بھی جو بندہ لگا اقرار الحسن، کہ دونوں ایک کی تھالی کے 2 چٹے بٹے ہیں، ان میں سے کوئی ایک بھی ٹھیک نہیں ہے۔ یہ اپنی ریٹنگز کو بلند و بالا کرنے کے لیے غریب عوام کو چکمے دیتے ہیں، اور غریب عوام کہاں سے کہاں پہنچ جاتا ہے۔ میں پھر چونکہ بات پھر میرا موضوع ایک ہی ہے کہ ان نشان کو لبتا، تیرا دشمن بے نام و نشان مرے گا، وہ مسلمہ کذاب ہو اس خبیث کی شکل میں بھی بے نام و نشان مرے گا، اور یا وہ مسرور کا دیانی ہو یا غلام احمد کا دیانی ہو، جس شکل میں بھی ہوگا وہ بے نام و نشان مرے گا۔ لیکن یہاں میں سب سے بڑا جو پہلو آپ کو دے کر اپنی بات کو تکمیل کرتا ہوں اور اپنی بات کو ختم کرتا ہوں، اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ان کی طرف جوڑ کر، ان کی طرف لا کر اپنے مطالب کے لیے، اپنے مقاصد کے لیے، اپنی دنیاوی مراد کے لیے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ختم مرتبت کو استعمال کریں گے، ختم نبوت کو استعمال کریں گے، وہ ان سے بڑے لائن ہیں، وہ غلام احمد قادیانی سے بڑے لائن ہیں، وہ مسرور قادیانی سے بڑے لائن ہیں، وہ مسلمہ کذاب سے بڑے لائن ہیں۔ لیکن بات کیا ہے، بات سمجھنے کی ہے کہ ہم نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اگر ذات اور ان کی صفات، ان کے صفات کے تقاضوں کو اگر ہم نے دنیا میں نافذ العمل کیا ہوتا، تو کیا کسی کی ہمت تھی کہ وہ جھوٹی نبوت کے دعوے کر سکتا؟ وہ اپنے آپ کو ان کے ام پلہ کہنے کی جسارت بھی کر سکتا؟ لیکن کیا ہے، ہم نے خود اپنی کتابوں میں وہ خرافات لکھے ہوئے ہیں کہ جن کو پڑھ کر بندہ کہتا ہے کہ یار یہ لکھا کیسے گیا ہے۔ جس طرح فرض کیا ہے
حدیث کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ریس لگائی اپنی کسی زوجہ محترمہ کے ساتھ، اور وہ ریس ان کی زوجہ محترمہ جیت گئی اور وہ بڑے. اب مجھے بتاؤ، کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں ریس لگانے کے لیے آیا تھا؟ تم لوگوں نے خود اپنے جنمی پیٹوں کو بھرنے کے لیے احادیث کے ساتھ ساتھ وہ باتیں کی ہیں کہ بندہ برتا رس میں ڈوب جاتا ہے، بندے کو شرم آ جاتی ہے. اب چونکہ میں مثلاً حسباً محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل مقدسہ کے ساتھ ہونے کا کلیم کرتا ہوں، اس لیے میرا فرض ہے کہ یہ بات پہنچانا. باقی مجھے اس سے کوئی سروکار نہیں ہے کہ میری ویڈیو کا کتنا بڑا سپین بڑھتا ہے، میری ویڈیو کتنی زیادہ دیکھی جاتی ہے، کیونکہ یہاں دیکھی کیا جائے گی. اس دیش میں بدقسمتی کے ساتھ یہ صدی وہ صدی ہے جس صدی میں بانڈوں، مراسیوں اور نوسربازوں کی تشہیر ہوتی ہے. اس صدی میں جو اہل علم ہے ان کا مقدس صرف خاموشی ہے. یہ صدی ہے کس کی مشہور ہونے کی؟ لاہور ایک کی پاوا اختر لاوا. یہ صدی کس کی مشہور ہونے کی ہے؟ یہ پروگرام بڑھ گیا. اب آج کل ایک اور فراڈی اور بےایمان جو ہے پنجاب کا گودر بننے کے لیے پر تول رہا ہے، ندیم افضل چاند نامی بندہ، جو اس سے مشہور ہوا تھا جی کہ اپنا مختاریہ گل تو ود گئی ہے. تو بات یہ کہ اس دھرتی میں تو سب کچھ چلتا ہے، لیکن اللہ کا واسطہ جو کچھ چلانا ہے چلاؤ. اپنے نسلیں بیچو، اپنے مذہب بیچو، اپنے سب کچھ بیچو، لیکن میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مذہب کو بیچنے کی کوشش مت کرو، ورنہ ابتر ہو جاؤ گے. اس میں ابتر مسلمہ کذاب بھی اسی طرح ہوگا، اس میں ابتر غلام احمد قادیانی بھی اسی طرح ہوگا، اس میں ابتر لوری گروپ یا قادیانی گروپ بھی اسی طرح ہوگا، اس میں ابتر تم لعین بھی اسی طرح ہوگے جو اپنے ذاتی مفادات کے لیے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کو بیچتے ہو. ورنہ تم مجھے یہ بتاؤ، کیا اس ملک کے علاوہ کسی جگہ ختم نبوت کی بات نہیں آتی؟ اس لیے کہ تم شیطان ہو. تم ختم نبوت کے نعروں کے پیچھے اس جاہل قوم کو لگا کر اپنے مقاصد حاصل کرتے ہو. لیکن یاد رکھنا، یاد رکھنا، یاد رکھنا، تم بھی خوار ہوگے، تم بھی لعین ہوگے، تم بھی ابتر ہوگے. محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام تابد قائم دائم ہوگا. اس طرح آج ہم ایک جگہ بیٹھا ہوا تھا تو نماز کے بعد جس طرح اذان کے بعد دعا کرتے ہیں لوگ کہ اے اللہ تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو مقام محمود عطا فرما جیسا تو نے ان سے وعدہ کیا ہوا. اب مجھے بتاؤ تم کون چیمپئن ہوتے ہو یہ دعا کہنے اور کروانے والے؟ آقا خود نہیں فرما چکا مالک الملک کہ ورفعنا اللہ کا ذکر، تیرا ذکر بلند کر دیا گیا؟ کیا تم یہ کہہ کر توہین اور رسالت کے مرتکب نہیں ہوتے؟ اس لیے اپنے قدوں کو ناپا کرو، اپنے جسموں کو ناپا کرو. تم ہو کیا اور تمہاری اوقات کی، اور تم جا کر باتیں کرتے ہو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام محمود کی. توبہ کرو، میں بھی اور آپ بھی اور ہم سب بھی، کہ ہم اپنے معاملات میں جو مرضی نصر بازیاں کر لیں، اللہ ہمیں معاف کر دے گا. لیکن محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اگر ذات میں چھوٹی سی بھی بات کی تو یہ بات میری یاد رکھنا، میں نے اس سے پہلے ایک ویڈیو میں بات کی تھی، سورہ الحجرات کی آیت نمبر 2 ہے. اگر آواز بھی صرف محمد کی آواز سے بلند ہوگی، آواز بھی ان کے ادب سے، ان کی صفات کے ساتھ بیس میں، یا ان کے صفات کے ساتھ کے تقاضوں میں بیس کے ساتھ، تو یاد رکھنا کہ عمل خبت ہو جائیں گے، اور جو خبت ہوتے ہیں نا وہ پھر واپس نہیں ملتے. پھر یہ جو بڑے بڑے ترمحان جیسی پگیں آپ نے باندھی ہوتی ہیں وہ ساری نست و نابود ہو جائیں گی، اور پھر تمہارا نام تک بھی نہیں رہے گا دنیا کی داستانوں میں. تو اللہ پاک ہمیں ہمت دے، توفیق دے کہ ہم نام محمد کو بلند کرنے کے لیے اپنا کردار ادا کریں. ان کا نام بلند ہے، لیکن اس کے صدقے ہم اپنے آپ کے لیے اپنی رائے ہموار کریں. ورنہ یاد رکھنا، اگر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام نامی کو اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرنے کی کوشش کی تو نہ تم رہو گے اور نہ تمہاری اولادیں رہیں گی. جس طرح امیہ بن خلف تباہ و برباد ہوا، اس طرح تم بھی تباہ و برباد ہوگے. اللہ پاک ہر ذی روح کا حامی و ناصر ہو، اور ہر لعین کے اوپر لعنتوں میں مزید اضافے فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.